بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی بھی بہت پسند آئے گی۔ 6 ماہ کی تھی جب میری پرورش کرنے والا کوئی نہ رہا۔ دادا نے ایک رشتہ دار عورت کے حوالے کر دیا جو گاؤں میں رہتی تھی۔ اس نے میری پرورش کی۔ 7 سال کی ہو گئی تو دادا واپس لے آئے اور چچی کے سپرد کر دیا۔ وہ شفیق عورت تھی، مجھے پیار سے رکھا۔ چچا بھی پیار کرتے تھے، میں ان کے گھر میں بہت خوش تھی۔ دادا تو جان سے بڑھ کر چاہتے تھے، کہتے تھے کہ میرے مرحوم بیٹے اور بہو کی نشانی ہے۔ لڑکیاں آکاش کی بیل کی طرح ہوتی ہیں۔ دیکھتے دیکھتے میں نے قد کاٹ اور رنگ روپ نکال لیا۔ تبھی دادا کو میرے بیاہ کی فکر لاحق ہو گئی۔ ان کی نظر میں میرا چچا ذات سربت تھا، جو ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا مگر کچھ غلط قسم کے دوستوں میں پھنس گیا تھا۔ تب ہی دادا سوچ میں ڈوبے رہتے، چاہتے تھے کہ ہم دونوں کا نکاح کر دیں، لیکن سرمد کی غلط روی سے ڈرتے تھے کہ نہ جانے میری یتیم پوتی کا یہ کیا حشر کرے گا۔ ادھر سرمد تھا کہ اسے اپنی دولت اور وقت کے ضیاع کا احساس نہ تھا۔ لوگ دادا کو ان کے پوتے کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بتاتے تو وہ بے حد فکر مند ہو جاتے۔ جو قدر دادا انہیں نصیحت کرتے کہ برے دوستوں سے بچو اور فضول خرچی سے ہاتھ روکو، مگر سرمد ان کی نصیحتوں ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے اڑا دیتا۔ ان دنوں وہ اپنے ماموں کے پاس رہا کرتا تھا، جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب وہ ایک روز دادا کے گھر آیا تو اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ بچپن میں دیکھا تھا تب وہ معمولی شکل و صورت کا دبلا پتلا سا لڑکا تھا، مگر اب وہ ایک وجیہ نوجوان کا روپ دھار چکا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو وہ بھی ٹھٹک کر رہ گیا۔ دادا جان سے کہا، میں آپ کا تابعدار اور فرمانبردار ہوں، میری شادی صبا سے کروا دیجیے۔ دادا تو پہلے ہی ایسا چاہتے تھے، بس ہمارا جھٹ پٹ بیاہ ہو گیا۔ شروع دنوں میں وہ دادا کے گھر میں میرے ساتھ رہا، ہم بے حد خوش تھے۔ جلد ہی سرمد کا دل مجھ سے اچٹ ہو گیا تو اس نے کہا کہ تم فی الحال دادا جان کے گھر رہو، مجھے پشاور جانا ہے، میں آتا جاتا رہوں گا۔ شروع میں ہر ہفتے آ جاتا، پھر اس کا رویہ بدلنے لگا۔ جب آتا بیگانہ سا لگتا، اسے میرا زیادہ بولنا پسند نہ تھا، میرے ہاتھ کا پکا کھانا بھی اچھا نہ لگتا۔ اب وہ کئی ماہ بعد گھر لوٹتا، شکایت کرتی تو اور زیادہ دن غائب ہو جاتا۔ میں نے سوچا تھا ہماری شادی ہو جائے گی تو سرمد کی کو اتنی محبت دوں گی کہ وہ بری صحبت سے دور ہو جائے گا، میرا ہو کر رہے گا۔ یہ میری خام خیالی تھی۔ وہ اب میرے نزدیک رہ کر مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ آخر میں نے صبر کر لیا۔ بدقسمتی سے دادا جان کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد سرمد کے والد بھی انتقال کر گئے اور وہ آزاد پنچھی کی طرح ہو گیا۔ اب اسے قید کرنے اور روک ٹوک کرنے والا کوئی نہ رہا، اور اس کی اور میری جائیداد مشترکہ تھی، جسے سرمد نے رفتہ رفتہ اونے پونے داموں فروخت کرنا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل وراثت کی دولت کو ختم کرتا جا رہا تھا اور عیاش دوستوں کو خوش کر رہا تھا۔ آخرکار یہ جائیداد کب تک اس کا ساتھ دیتی؟ جب ہر شے نیلام ہو گئی تو بالآخر وہ خالی ہاتھ ہو گیا۔ تب وہ لوگ جو اس کو دوستی اور وفا کا دم بھرتے تھے اس سے آنکھ چرانے لگے۔ دنیا کی بے وفائی سے دل برداشتہ ہو کر ایک روز وہ غائب ہو گیا، کسی رشتہ دار کو اپنا پتہ تک نہ بتایا۔ جب وہ چلا گیا تو مجھے رونے سے کام تھا۔ میری حالت پر چچی اور دیگر عزیز رشتہ دار کرتے رہتے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکتے تھے، اسے ڈھونڈ کر نہیں لا سکتے تھے۔ اللہ جانے سرمد کہاں جا چکا تھا۔ بالآخر ایک روز اس کے ایک دوست کے ذریعے سے پتہ چلا تو چچی اس کو منا کر لے آئی۔ جب سرمد کو علم ہوا کہ کچھ زمین دادا جان الگ سے میرے نام کر گئے ہیں تو وہ میرے سر ہو گیا، یہ زمین مجھے دے دو، مگر چچی نے ایسا نہ ہونے دیا۔ جانتی تھی کہ وہ اس جائیداد کو بھی فروخت کر دے گا۔ اس بات سے سرمد مزید مجھ سے ناراض ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ناطہ توڑ کر چلا گیا، اس طرح جیسے کبھی میری زندگی میں آیا ہی نہ تھا۔ اس نے مجھے طلاق نامہ بھجوا دیا کہ مجھے بھلا دو، زمین کو عزیز رکھو، تمہیں میری نہیں زمین کی ضرورت ہے۔ اس امر کا صدمہ ہمارے سارے خاندان کو ہوا، خصوصاً سرمد کی والدہ کو بہت غم تھا۔ روتی تھی اور کہتی تھی، اے کاش میں تیری زمین نہ بچاتی، طلاق کا دھبا تو نہ لگتا۔ اب مجھے رونا بھی نہ آتا تھا کہ پیدائش کے دن سے ایسی بدبختی ساتھ لگی تھی، اور والدین رہے نہ دادا۔ شوہر نے بھی مطلقہ کر دیا۔ زندگی میں خوشیوں کے آس سرمد سے بندھی تھی، اس نے بھی پھونک مار کر محبت کا ٹمٹماتا چراغ بجھا دیا۔ میری زندگی میں اندھیرے بھر گئے تھے۔ اس سے اچھا تھا اس سے میری شادی نہ ہوتی اور عمر بھر کنواری رہ جاتی۔ جب تک چچی زندہ تھی
میری دل جوئی کرتی رہی۔ ان کی وفات کے بعد میرا کوئی نہ رہا۔ سرمد کو یاد کرتی اور روتی رہتی، دل میں کہتی تھی کہ سرمد زمین لے لو مگر تم لوٹ آؤ۔ دعا قبول ہو گئی، سرمد ایک بار پھر آ گیا، مگر میری خاطر نہیں، زمین کی خاطر۔ اس نے کہا یہ میری والدہ کی زمین ہے، اسے مجھے دے دو کیونکہ مجھے اس کی سخت ضرورت ہے۔ ان دنوں میں بہت خستہ حال ہوں، خود دار ہوں، کسی سے مانگ کر نہیں کھا سکتا اور نہ ہی مزدوری کر سکتا ہوں۔ اب یہ زمین ہی میرے جینے کا سہارا بن سکتی ہے۔ وعدہ کرتا ہوں کہ اسے نہیں بیچوں گا بلکہ اس کے سارے عزت کی زندگی جیوں گا۔ وہ مجھے طلاق دے چکا تھا، پھر بھی میں اس کی تکلیف نہ دیکھ سکی۔ رشتہ داروں کے منع کرنے کے باوجود میں نے وہ زمین جو میرے نام کی تھی اسے دے دی۔ اس کے بعد سرمد نے مجھ سے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ اسی زمین کی پیداوار سے میرا گزارا چلتا رہا تھا۔ جب زمین نہ رہی تو میں دانے دانے کی محتاج ہو گئی۔ رشتہ داروں نے مجھے پر دباؤ ڈالا کہ تمہاری کوئی کفیل نہیں، بہتر ہے کہ تم دوسری شادی کر لو۔ دوسری شادی میں نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ سرمد کی یاد کی شمع اب تک میرے دل میں روشن تھی۔ ماموں نے مجبور کر کے ایک روز میرا نکاح اپنے بیٹے سے کرا دیا۔ یہ نکاح ایک مجبوری تھی ورنہ میری روح زخموں سے چور تھی، پھر بھی مجھے زندہ رہنا تھا۔ زندگی اللہ کا عطیہ جو تھی۔ دوسرا شوہر میری دکھ کا خیال رکھتا تھا، وہ دکھوں کا ساتھی بن گیا۔ اس نے مجھے ہر خوشی دینے کی کوشش کی، لیکن جب ماضی کے بیتے دن یاد آتے تو دل تڑپ اٹھتا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، اللہ نے مجھے 4 بچوں سے نوازا، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہو گئے تو میرا گھر مکمل ہو گیا، لیکن زندگی ابھی تک ادھوری تھی۔ سرمد میرے خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ تھا، وہ میرا کزن بھی تھا، اس کا دکھ دل سے جانے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دادا کے خاندان کے افراد اور رشتہ دار ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہوتے گئے۔ میں بھی بچوں میں کھو کر ہر غم کو بھلا بیٹھی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب میں نے اپنے پیار کرنے والے جیون ساتھی کو کھو دیا اور ایک بار پھر کفالت کرنے والے سے محروم ہو کر بدحالی کا شکار ہو گئی۔ ان دنوں میں بے حد پریشان تھی۔ دونوں بیٹے تعلیم حاصل کر رہے تھے اور ان کی تعلیم مکمل ہونے میں بھی 2 سال باقی تھے۔ جوان تھے لیکن ابھی کمانے کے لائق نہ تھے۔ بچیاں چھوٹی تھیں، ان کے اسکول کی فیس دینے کی قابل میں نہیں رہی تھی۔ جب گھر میں کھانے کی کچھ نہ ہو تو تعلیم کیوں کر دلوائی جائے؟ اسی بدحالی میں ایک روز اسکول ٹیچر کی نوکری ڈھونڈنے لگی تو کمزوری سے چکر آ گیا اور سڑک کے کنارے گر پڑی۔ ایک شخص نے مجھے گرتے دیکھ کر کار روک لی، اتر کر میری جانب آیا۔ میں اسے نہ پہچان سکی، اس نے مجھے پہچان لی، یہ سرمد تھا۔ فوراً مجھے اپنی گاڑی میں ڈال کر قریبی کلینک لے گیا۔ ہوش آیا تو خود کو ہسپتال میں دیکھا۔ اس روز سرمد کو پتہ چلا کہ میں کن برے حالات سے گزر رہی ہوں۔ اب وہ میری خیریت دریافت کرنے کے لیے روز فون کرنے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ حسب وعدہ زمین اس نے نہیں بیچی بلکہ اس کی خود دیکھ بھال کی زمین زرخیز تھی، جس کی وجہ سے وہ معاشی طور پر مضبوط ہو گیا۔ میرا شکر گزار تھا کہ بہت زیادہ تنگ دستی کے دنوں میں نے اس کی والدہ کی طرف سے تحفہ دی ہوئی زمین اس کو واپس کر دی۔ اس پر بہت بڑا احسان کیا اور اس کو معاشرے میں ذلت کی زندگی گزارنے سے بچا لیا۔ اب وہ میری مدد کرنا چاہتا تھا۔ دوبارہ شادی کی پیشکش کی مگر میں نے اس کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا کیونکہ میرے دونوں بیٹے جوان تھے۔ وہ یہ برداشت نہ کر سکتے تھے کہ ان کی ماں دوبارہ شادی کرے۔ اپنے بچوں کو میں کھونا نہ چاہتی تھی، اب یہی میرا سرمایہ حیات تھے۔ بڑی مشکل سہ کر میں نے ان کو پروان چڑھایا تھا۔ انکار سن کر سرمد افسردہ سا ہو کر چلا گیا۔ میں بہت روئی۔ اس نے پھر فون کیا کہ شادی منظور نہیں، نہ صحیح، لیکن یہ زمین جو تم نے مجھے واپس کی ہے دراصل تمہاری ہو چکی ہے اور جو جائیداد پہلے ہی میں فروخت کرتا رہا ہوں اس میں بہت تمہارا حصہ تھا۔ ہماری وراثت مشترکہ تھی جسے میں اکیلے ہی اڑا بیٹھا۔ اب تمہارا حق بنتا ہے کہ اس زمین کی پیداوار سے مجھے اپنے بچوں کے لیے خرچہ لو تاکہ یہ پڑھ لکھ کر اپنی منزلوں تک پہنچیں۔ اس نے بہت اصرار کے بعد مجھے قید کر لیا اور مجبوراً میں نے حامی بھر لی۔ ہر ماہ وہ مجھے معقول رقم بھجواتا رہا جس سے گھر کے اخراجات پوری کرتی۔ سرمد تو ٹھوکر لگ چکی تھی، اب وہ سدھر چکا تھا۔ میرے بڑے بیٹے کی تعلیم مکمل ہو گئی مگر ملازمت کے حصول کے لیے بھی ٹھوکریں باقی تھیں اور در کے پاپڑ بیلنا تھے۔ وہ اسی دو میں تھا کہ بیٹی کا رشتہ آ گیا۔ رشتہ بھی اچھے گھرانے سے آیا، لہذا میں نے سوچ کر ہاں کہہ دی کہ بار بار اتنے اچھے گھر سے رشتے نہیں آتے۔ انہوں نے منگنی کے 2 بعد شادی کی تاریخ مانگ لی کیونکہ لڑکے کو بیرون ملک جانا تھا۔
बताओ उन दिनों में कितनी परेशान थी। तारीख मुकर्रर हो चुकी थी मगर रकम का बंदोबस्त ना था। आखिर सरमद को बताया कि बच्ची की शादी की तारीख रखी है मगर उसे देने को मेरे पास कुछ नहीं है। फिक्र मत करो, उसने कहा, मैं आकर तुम्हें जेवरात और रकम जितनी तुम्हें दरकार है दे जाता हूँ। जगह बताओ कहाँ आकर दूँ। मेरा घर ही सबसे महफूज जगह है, घर पर आ जाओ मगर बच्चों को ना मालूम हो वरना वो मुझसे बागी हो जाएंगी। तुम रात को ऐसे वक्त आ जाना जब सब सो जाएं। जब 4 दिन बाद सरमद ने फ़ोन किया कि मैं आने से पहले फ़ोन करूँगा, बता देना कि कितने बजे आऊँ। मेरे बच्चे जल्द सोने के आदी थे। रात 11 बजे का वक्त था जब मैंने फ़ोन पर कहा कि आप आकर जेवर और रकम दे जाओ। बच्चे सो गए हैं। ज़िंदगी में पहली बार में वो मेरे घर आ रहा था, जो मेरे मरहूम शौहर का घर था। मैंने दरवाज़ा खुला रखा था। मेरे दोनों बेटे ऊपर की मंजिल पर थे। मैंने उसे बरामदे में बात की। कमरे में मैंने उसको नहीं बुलाया। रात का वक्त था और बच्चियां भी सो रही थी। बेदार हो जाती मुझे गलत ख्याल करती। मुझे ये ख्याल ना रहा कि ऊपर की मंजिल से मेरे बेटे नीचे देख सकते हैं, जबकि मैं यही समझती थी कि वो सो गए हैं। लेकिन गर्मी की वजह से शायद बड़े बेटे की आँख खुली तो वो ऊपर की मंजिल से नीचे शयन में झांकने लगा। उसने मुझे बरामदे में किसी शख्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करते कुछ सामान लेते देखा। अगरचे ये कोई काबिल एतराज़ बात ना थी क्योंकि सरमद मेरा चचा ज़ात था, मेरा इससे रिश्ता था। मगर काबिल एतराफ़ बात यह थी कि रात के 11 बजे थे और मैंने अपने बेटों को एतमाद में नहीं लिया था। अभी हम गुफ्तगू में मसरूफ़ थे कि मेरा बड़ा बेटा फैसल नीचे आ गया। मुझे खबर ना हुई कि उसने कहा कि अम्मी इस वक्त ये कौन शख्स आया है और आपने इसे क्या लिया। मैंने कहा कि कोई गैर नहीं है बल्कि मेरा चचा सरमद है और ये सामान ऐशा बेटी के लिए इसकी शादी के मौके पर देने को लाया है। सरमद का नाम सुनकर फैसल सख्त गुस्से में आ गया। कहने लगा, ये वही सरमद है ना जिन्होंने आपको तलाक दे दी थी। फिर हमारे अबू ने आपसे शादी की। मुझे दादी ने यह बात बताई थी। इसका मतलब यह है कि आप अभी भी अपने साबिक़ा शौहर से मेल जोल रखती हैं। शायद पहले भी चोरी छुपे मिलती होंगी जो अब अबू जिंदा थे, कौन जाने। अब बेहतर यह है कि हमें धोखा देने की बजाय आप हमारा वालिद का घर छोड़कर इस शख्स के साथ चली जाएं। फिर आपको इससे हमारे बाप के घर में खुफिया मुलाकातें करने और तोहफे लेने की ज़रूरत न पड़ेगी। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं परेशान हो गई। उसे किस तरह यकीन दिलाती कि मेरी ज़िंदगी उनके वालिद के निकाह में उन्हीं के लिए वक्फ रही और अब उनकी वफ़ात के बाद भी ज़िंदगी पाकीज़ा है। मगर बच्चों में बर्दाश्त कहाँ होती है, ख़ास तौर पर जवान साल बेटों में। फैसल का इस वक्त जो रद्द अमल था मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसने ये कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि ये मेरे बाप का घर है। आपके साबिक़ा शौहर से मुलाकातों का मुकाम नहीं है, इनसे कहीं और जाकर मिलें बल्कि उन्हीं के साथ रहें। यही यहाँ लौट कर आने की ज़रूरत नहीं, वरना हमारी बदनामी होगी तो हम जीते जी मर जाएंगे। मुझे फैसल से ऐसी उम्मीद ना थी, जिसे इतना दुख उठाकर बाला था कि वो मुझे बाजू से पकड़कर घर की दहलीज से पार कर देगा। खामोशी के सिवा कोई चारा ना था। शौहर होता तो बाकी बच्चे जाग उठते, दूसरा बेटा भी आ जाता, बच्चियां बेदार हो जाती, उन पर क्या असर होता। फैसल ने मेरी इल्तिजा को ठुकरा दिया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं सरमद के साथ गली में खड़ी रह गई। रात का वक्त था। सरमद ने कहा कि अब तकरार मत करो, इसका जवान खून है, इस वक्त मेरे साथ चलो, सुबह देखेंगे। गांव के किसी बुजुर्ग को साथ लाएंगे और उसे समझाएंगे। इस वक्त उसके मुंह लगना ठीक नहीं है, वरना ये शोर करेगा, मोहल्ले वाले इस शोर शराबे पर जागेंगे और तुम्हारी बेइज्जती होगी। तुम बच्चियों वाली हो, इस वक्त अमल से काम लो। बच्चियों की खातिर ही तो मैं दली से बाहर ना होना चाहती थी, मगर संग दिल फैसल ने मेरी कोई बात ना सुनी। मैं रोती रही, आगे जाने मेरी बच्चियों पर क्या गुजर रही होगी। फैसल ने उस पर बस नहीं किया। मुझ बदचलन बद किरदार कहकर मेरी बाकी औलाद को भी बदजन कर दिया। वो भी मुझसे नफरत करने लगी। बेटियां बेचारी माँ के होते हुए बिन माँ की हो गई। बाद में भाभियों के जुल्म सहने पर मजबूर होगी, मगर मेरे बेटों ने उन्हें मुझसे दूर रखा, मुझसे ना मिलने दिया। जब मेरा घर ना रहा, छत की खातिर आखिर सरमद से शादी करना पड़ी और हालात ने वो बात सच कर दी जो फैसल ने कही थी। मगर मैंने बच्चों की कुर्बानी देकर बुढ़ापे की पनाह हासिल की और अल्लाह औलाद को समझाए कि माँ बाप को गलत साबित करने से पहले उनकी कुर्बानियों के बारे में सोच लिया करें। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ
لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دی، اللہ حافظ۔